بسم اللہ الرحمن چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ دین اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ خدمت خلق، انسانیت کی خدمت، خدمت خلق، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جبکہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات سبوح قدوس ہے، اللہ کریم ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اپنے پڑوس میں آدمی بھوکا سو رہا ہے، پڑوس میں بھوکا ہے، خود سیراب ہو کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی دعوت میں مخلوق ہے، مخلوق پہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ جو اللہ کی جو مخلوقات جو ہوئی زمین پر بس رہی ہے، ان مخلوقات کا آپ بھرپور خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، حتیٰ کہ چرند پرند ان کے کھانے پینے، ان کے سائے کا بھی انتظام کرنا، یہ خدمت خلق میں شامل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 36 اور جامع ترمذی سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں انسانیت کی خدمت ایک عظیم عبادت ہے، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں. کرو تم رحم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. انسانیت کا درد اب انسان میں کہاں، انسانیت کا نام زبانوں پہ رہ گیا. حضرات، بعض اہل علم نے عبادت کا خلاصہ انہوں نے مختصر سے ایک جملے میں یہ ذکر کیا کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت. نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. دین اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے. خدمت خلق، انسانیت کی خدمت. اللہ، خدمت خلق یہ ایسا لفظ ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ خدمت خلق، جس کو سوشل ورک، سماجی کام، رفاہی کام، یہ خدمت خلق ہے. خدمت خلق اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ مخلوق کی
خدمت میں ایک اعلیٰ صفت ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی مدد میں صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں، بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت، ان کو ایک مفید مشورہ، ان میں دعوت اور تبلیغ، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ ساری چیزیں خدمت خلق میں شامل ہیں۔ خدمت خلق یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جبکہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات سبوح قدوس ہے، اللہ کریم ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے رہا ہے۔ بھائیو، دین اسلام میں خدمت خلق یہ کتنا عظیم عمل ہے، یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ ہو، ہماری ذات سے، ہمارے علم سے، ہمارے رویے سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری شخصیت سے اگر دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم اللہ کی نظر میں ہم بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بہترین انسان ہے جس سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کاموں میں وہ کام اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ کام اللہ کو بہت پیارا ہے جس سے مسلمانوں کو خوشی ملے، ہمارے کام سے اپنے بھائیوں کو خوشی ملے، یہ عمل اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ یا تو آپ ان کی ضرورت کو پوری کرو، یا آپ ان کا تعاون کرو، یا آپ ان کے خرچ کو ادا کرو، یا آپ ان کے لیے اچھا مشورہ دو۔ آپ کے کام سے ہمارے بھائیوں کو اگر خوشی ملتی ہے، یہ کام اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ سورہ ملک کی آیت، وہی اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اللہ آزما رہا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ آزما رہا ہے تمہیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ بھائیو، دین اسلام میں خدمت خلق کی اتنی اہمیت آئی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ، جب آپ سالن بناؤ سالن میں آپ پانی زیادہ ڈالو، تاکہ وہ سالن آپ کے جو پڑوسی جو بھوکے ہیں، جو آپ کے پڑوسی جو ضرورت مند ہیں، ان کے یہاں تک بھی یہ سالن پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اپنے پڑوس میں آدمی بھوکا سو رہا ہے، پڑوس میں بھوکا ہے، خود سیراب ہو کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی دعوت میں مخلوق پہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ زور، اللہ کی جو مخلوقات جو ہوئی زمین پر بس رہی ہے، ان مخلوقات کا آپ بھرپور خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، حتیٰ کہ چرند پرند ان کے کھانے پینے، ان کے سائے کا بھی انتظام کرنا، یہ خدمت خلق میں شامل ہے۔ اللہ بھائیو، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں آئی،
غار ہرا میں جب پہلی وحی آئی، آپ وہاں سے گھر آئے، اپنی رفیق حیات اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا مجھے جان کا خدشہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو، اپنی اس پریشانی کو اپنی رفیق حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ صفات ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں نا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں، بے سہاروں کا آپ سہارا بنتے ہیں، آپ یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حوصلہ، یہ باتیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ بھائیو، اگر ہم احادیث کا ہم ذخیرہ دیکھتے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، آدمی اپنے بھائیوں کی ضرورت میں، اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے کام میں اگر چل رہا ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی کام بنانے کے لیے کسی آفس میں، کسی اور جگہ اس کے ساتھ چلتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کا چلنا مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک پہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی۔ بھائیو، قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نساء پڑھی میرے بھائی، آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنا جو پڑوسی ہے وہ رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، جو آپ کا پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے ساتھ، تمہارے ساتھ تمہارے ماتحت میں جو کام کرنے والے ہیں، تمہارے گھروں میں، تمہارے دکانوں میں کام کرنے والے جو نوکر خادم ہیں، ان سب کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین بندوں کی بات ساتھ اس نے سلوک کو ذکر کر رہا ہے۔ نمبر 1، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ بھائیو، جنت ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، جنت ہمارے گھروں میں ہے، یہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت ہمارے گھروں میں ہے، یہاں ان کے ساتھ اگر حسن سلوک ہے، اللہ بہت سارے حقوق اللہ ذکر فرمایا بندوں کے، آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان سب لوگوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اللہ ایسے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ، یتیم، معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، ضرورت مند ہے، معذور ہے، یتیم ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی دیکھ ریکھ نہیں، ان کی خدمت نہیں، ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال نہیں، اللہ یہ کر رہا ہے، اللہ ایسے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر ہے بھائی، بخاری مسلم کی روایت، بندوں کے ساتھ اس نے سلوک، اللہ اکبر، اتنا فضیلت والا عمل ہے، اتنا فضیلت والا عمل۔ بخاری مسلم کی روایت، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن کہے گا، اللہ قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے بھی میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا،
حیران ہو جائے گا آدمی حیران ہو جائے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، اللہ میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا؟ اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کیا ہوتا تو آج وہ ثواب میرے پاس پا لیتا۔ پھر اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے میں تجھے کھانا کھلایا، میں تجھے کھانا دیا، میں بھوکا تھا، میں تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا اللہ تجھے میں کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہیں دیا، اگر اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا آج وہ ثواب تو میرے پاس پا لیتا۔ پھر اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے میں تجھے پانی پلایا، میں تجھے پانی پلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، میں پیاسا تھا، میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں پیاسا تھا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو احکم الحاکمین رب العالمین، تجھے میں پانی کیسے پلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تجھ سے پانی پوچھا تو پانی نہیں دیا، اگر تو اس بندے کو پانی دیا ہوتا اس ثواب آپ میرے پاس پا لیتے۔ بیماری کو، بھوک کو، پیاس کو، گرچہ اللہ کے اس بندے کو بھوک لگی، اللہ کا وہ بندہ پیاسا ہے، اللہ کا بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری، اس کی بھوک اور پیاس کو اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے میرا خیال نہیں۔ دین اسلام میں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اعلیٰ مقام، کتنی فضیلت۔ ایک اور حدیث، صحابہ کرام کا مجموعہ تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پیارے نبی نے سوال کیا آج تم میں کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ایک صحابی جواب دیتے ہیں جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آج میں جنازے میں شریک رہا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، پیارے نبی نے فرمایا آج تم میں کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ اس دوسرے سوال پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے فلاں کی بیمار پرسی میں نے۔ پیارے نبی نے تیسرا سوال کیا، پیارے نبی نے فرمایا آج اللہ کی رضا کے لیے کون روزے کی حالت میں ہے؟ آج کس نے نفل روزہ رکھا؟ تیسرے سوال پر بھی یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اللہ کی رضا کے لیے روزے کی حالت۔ پھر اللہ کے نبی نے چوتھا سوال کیا، پیارے نبی نے پوچھا آج تم میں کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کون ہے جو بھوکے کو کھانا کھلایا؟ چوتھے سوال پر بھی یہی صحابی جواب دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے فلاں بھوکے کو میں نے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اگر کسی آدمی میں اگر یہ چار کام ہیں، اگر کوئی آدمی یہ چار کام کر لیتا ہے وہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ، جنازے کی نماز، بیمار کی بیمار پرسی، بھوکے کو کھانا کھلانا، نفلی روزے کا اہتمام، یہ جنت میں جانے کا سبب، جنت میں جانے کا سبب۔ کیسے کیسے اعمال ہیں بھائی۔ اب آئیے اگر ہمارا اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، معاشرے کے جو پریشان حال جو افراد ہیں ان کی ہم خبرگیری کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، سبحان اللہ کتنا عظیم عمل۔ بندوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے، اس نیکی کو مصیبت کے موقع پہ وسیلہ بنا کے اس مصیبت سے ہم نجات پا سکتے۔ آج آئے دن کیسی کیسی مصیبتیں ہیں، ان پریشانیوں ان مصیبتوں کو ہٹانے کا بہترین ذریعہ نیک عمل کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ۔
بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. پیارے نبی نے فرمایا 3 آدمی تھے جو راستے میں جا رہے تھے، بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں آدمی کیا کرے؟ غار میں پناہ لے. غار میں پناہ لے. جو ہی غار میں چلے گئے، اوپر سے بڑی چٹان، ایک بڑا پتھر اڑ کے آ گیا، غار کے منہ کو بند کر دیا. غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں آدمی غار میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت پریشانی ہے. آج کئی مصیبت پریشانی آئی، آج تو نیٹ ورک ہے، موبائل کا زمانہ ہے. اس وقت کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی موبائل نہیں، غار میں پھنسے ہوئے ہیں. تینوں نے اب یہ سوچا آج بڑی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اس مصیبت سے اگر نجات پانا ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے. اللہ سے ہم ایسی دعا کریں، ہم اپنے اس کام کو یاد کریں جو کام ہم نے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے، وہ کام ہم اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اللہ سے دعا کر کے اس مصیبت سے نجات پائیں. تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی جو دعا کرتا ہے، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے، جب بھی گھر آتا پہلے میرے ماں باپ کو کھلاتا، میرے ماں باپ کو دودھ دیتا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو دیتا. اللہ اتفاق ایک دن میرے آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میں دودھ کا جام پکڑے ہوئے ہوں، لیکن مجھے گوارا بھی نہیں کہ میرے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں. میں انتظار میں رہا، میرے ماں باپ کب جاگے، میں دودھ ان کی خدمت میں پیش کروں. ادھر بچے بلک رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں نے کوئی ان کی نہ سنی، میں اپنے ماں باپ کے انتظار میں رہا تاکہ میرے ماں باپ اٹھے، میرے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. اللہ میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے. اے اللہ وہ نیکی اگر تجھے پسند ہے، اللہ جو مصیبت میں ہم جو پھنسے ہوئے ہیں، اس مصیبت کو اللہ کو دور کرنا. دعا کرنا ہی تھا. وہ چٹان تھوڑا ہٹ گئی، اتنا بھی نہیں کہ وہ تینوں وہ باہر نکل سکے. پھر دوسرے آدمی نے جو لڑکی پہ فریفتہ ہوا، پیسے دیا تھا، بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا، عورت نے کہا تھا اتق اللہ، آج مجبوری میں تجھ سے پیسے مانگی، تو پیسے تو دے دیا، لیکن اس کے بعد تو جو کہہ رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اے انسان تو اللہ سے ڈر. یہ جملہ مجھے سننا تھا، میں توبہ کر لیا. اس برے کام سے باز آیا ہی نہیں، برے کام سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو پیسے دیا تھا لڑکی کو، وہ پیسے بھی واپس نہیں لیا، پیسے واپس نہیں لیا، چھوڑ دیا. اللہ وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ وہ عمل پسند ہے، اللہ مصیبت کا دور کر دے. تھوڑا پتھر ہٹ گیا. تیسرے آدمی نے دعا کی، اللہ ایک لیبر تھا، اللہ میرا ایک مزدور تھا، ایک مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اس کی جو سیلری تھی، وہ سیلری وہ بکریوں کے خریدنے میں لگایا، بزنس میں لگا دیا. وہ لیبر ایک دن آیا اپنی مزدوری پوچھنے کے لیے. میں نے کہا یہ جتنے ریوڑ ہیں نا، یہ بکریاں ہیں، گائے جتنے ہیں نا، یہ سب تیرے لے جا. اس نے کہا مذاق کر رہے ہیں، میں تو میری سیلری پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے ایک مزدوری پوچھ رہا ہوں، اور مزدوری پہ آپ یہ سارا ریوڑ بتا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. مالک نہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے. آپ نے جو سیلری چھوڑ کے چلے گئی، وہ مزدوری، وہ سیلری اسی کام میں لگایا، اسی تجارت میں نے لگایا، اس کی وجہ سے اتنا ریوڑ بڑھ گیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا. خوشی سے وہ سارا ریوڑ، سارے بکریاں لے کر. اللہ وہ عمل تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا ہے. اللہ آج مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے، اللہ اس مصیبت کو اللہ تو دور فرما. بھائیو آج مریض ہیں، آج قرضدار ہیں، آج مجبور ہیں، آج پسے ہوئے ہیں، آج مظلوم ہیں. اس موقع پر ہے کوئی ایسا ریفرنس، ہے کوئی ہمارا کوئی ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس مصیبت سے ہم اپنے آپ کو کامیابی دلوا دیں. سوچنے کی بات. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید اس تعلق سے گفتگو کروں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان والوں کی جو اوصاف بیان فرما. مومن وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. مومن وہ ہے جو معاشرے کے جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں،
ضرورت مند ہیں، ان کا بھی خیال کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ لوگ بہت آج سیلفش تھے، آج میں میری فیملی بھی، پڑوسی محلے والا گاؤں والا وہ مجبور ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، آج کوئی سروکار نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کی وحی سنائی، روئے زمین پر پائے جانے مخلوق کے ساتھ اگر اس طرح اگر غلط سلوک ہو جائے اللہ جہنم کی وحی سنایا۔ اللہ نے فرمایا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جنتی آ کے پوچھتے ہیں جہنمیوں سے، کیوں بھی تم جہنم میں آ کے گر گئے نا، کیا غلطی کرے تم دنیا میں؟ لم نکو من المصلین، ہماری غلطی کیا؟ بولے تم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے سنو، جہنمی خود اعتراف کریں گے جہنم میں جانے کے بعد، لم نکو من المصلین، میں جہنم کے گڑھے میں اس لیے گرا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نمازی نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حقوق اللہ میں بھی غفلت، حقوق العباد میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انسان کو اللہ ایک ذمہ دار بنایا، اللہ ہم پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اللہ ذمہ داریوں کو کما کمی ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس معاشرے میں جو بھی پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کو پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا، سچا پکا مومن نمازی بنا دے۔ اللہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔